کووڈ سے پہلے میں دبئی چکر لگا لیا میں نے. ویسے بھی شوق ہوتا ہے پاکستانی ہر بندہ کہتا ہے چلو جاتے ہیں کہیں شغل میں، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملتا تو دبئی تو آئی ہے. ہاں بالکل اپنا گھر ہے. تو وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ چکر لگایا. کزن میرا یہاں پہ ایمریٹس میں ایویشن میں ہوتا ہے، تو اس نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ یہاں پہ جاؤ، یہ کام کرو یہ کام کرو. میں چلا گیا، دیکھا میں نے اس کو مارکیٹ کو اسٹڈی کیا. تو یہاں پہ تو ایک سناریو ہی بزنس کا اور تھا نا. مطلب میں جو پاکستان میں اپنے آپ کو وہ ایک ہوتا ہے نا بندہ سمجھتا ہے کہ یار میں نے بڑا کچھ کر لیا ہے، جب میں نے یہاں پہ آ کر انڈینس کو، جرمنس کو، امریکنس کو ایفرٹس کرتے ہوئے دیکھا اور اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا، ہارڈ شپ دیکھی، سکسیس سٹوریز دیکھی، تو مجھے تو یہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں. ایسا ہی ہے، کیونکہ میں تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، مجھے پتہ ہے کہ زیرو سے اسٹارٹ کیے وہ لوگ کس طرح اوپر آئے ہیں. ایسا ہی ہے. میں نے پھر یہاں کی مارکیٹ کو اسٹڈی کیا، 1 مہینہ یہاں پہ رہا، واپس آیا میں. اچھا اس کے دوران نا میں کچھ میرے سلیبریٹیز جو سی پاکستان انڈسٹریز ہیں ان سے میری رینڈم ملاقات ہو گئی. صحیح ہے. اچھا میری رینڈم ملاقات ہوئی تو مجھے کسی نے نا مشورہ دیا کہ آپ کا فیس بہت فوٹوجینک ہے. آپ کا جو ہے فیس جو ہے وہ ماڈلز لک ہے آپ کا، ماشاء اللہ ہائٹ جو ہے وہ اور ماڈل لک ہے آپ کی. وہ مجھے کسی نے کہا کہ آپ شوٹس کیوں نہیں کرتے. ہاں بس وہ مجھے کسی نے کہہ دیا تو میں نے اپنے آپ کو جس ٹائم دیکھا شیشے میں کھڑے ہو گئے میں ماڈل ہی سمجھا پھر. تو وہ پھر میں نے پہلی دفعہ شوٹ کروایا تو رسپانس اچھا آنے لگ پڑا. صحیح ہے، چلو یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. میں نے ماڈلنگ کو ایز اے شوق کے لیے جوائن کیا. میں نے کہا چلو یار کرتے ہیں. وہ الحمد للہ کوئی اللہ کی مہربانی ایسی رہی ہے، کوئی پیچھے جو مشقتیں تھیں وہ میں نے پہلا شوٹ کیا. پھر پاکستان میں الجنت برانڈ ہے جو پنڈی اسلام آباد کا بڑا فیمس ہے، وہ میں نے کیا، چارکول کیا. پھر میرے یوٹیوب پہ کچھ سانگز آ گئے، وہ ڈائریکٹر پروڈیوسر سارے میرے سے رابطے میں. ایک شوبز میری پاکستان میں ایز اے شوق کے لیے میں جاتا رہا. شوٹس بھی میں نے الحمد للہ کیے ہیں. صحیح ہے. دبئی آ گیا کووڈ سے پہلے. تو پھر جس ٹائم کووڈ آیا تو اس وقت میرے پاس سیونگس تھی تقریباً 50-60 لاکھ روپے میرے پاس پڑا ہوا تھا. میں اوپنلی اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کووڈ سے پہلے کی سٹوری ہے. اب کووڈ تک تو میرا بزنس الحمدللہ پرنٹنگ کا جو وہ آؤٹ اسٹینڈنگ چلتا رہا. صحیح ہے. وہ کمال کی میری ارننگ تھی. میری ایک گاڑی دوسری گاڑی الحمدللہ میں وہ چینج کرتا رہا بیچ میں گاڑی. صحیح ہے. شوق تھا مجھے گاڑیوں کا. اچھا اس کے بعد ہوا یہ کہ کووڈ کے ٹائم پرنٹنگ کا کام سلو ہو گیا. میں نے زمین لے لی. صحیح ہے. میں نے وہ کیونکہ ہم ابان برادری سے بھی ہیں، ڈیرا شیرہ ہمیں پسند ہے، ڈیرا شیرہ ہم لوگ رکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. زمینوں شنوں میں نے ڈیرا شیرہ بنا لیا. وہاں پہ سین یہ ہوا کہ بیریا فیز 8 میں نے دودھ کی شاپ ڈالی. نیا ایک بزنس کرنا تھا کیونکہ مجھے شوق ہے بزنس کا. وہ میں نے شروع کیا تو الحمدللہ وہ بھی بڑی کامیاب رہی میری. تقریباً میں نے 40-50 لاکھ روپے میں اگر انویسٹ ہوا تو کچھ بیک اپ کے لیے میں نے رکھا. وہ پورے بیریا میں الحمدللہ میں نے گورنمنٹ لیول سے ساری چیزیں اپروو کروا کے وہ ساری وہاں پہ میں نے رکھی. اور میں بڑا اوپن چیلنج کرتا تھا کہ یار یہ جو بچوں کو آپ خوراک دیکھ رہے ہو جو دے رہے ہیں ابھی آپ دودھ کے طور پہ، تو وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں بچے. آپ کوئی بھی اس میں کیمیکل ملاتے ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا وہاں پہ. وہ میں نے ساری چیزیں کی تو اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش تھی. میرا بزنس میں نقصان ہوا تقریباً 40-50 لاکھ روپے کا. صحیح. شریک تھے وہ اس انتظار میں تھے کہ عمر گرے گا تو یقیناً اس وقت میں گرا. لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں اٹھا روڈ سے ہوں تو میں زیادہ سے زیادہ گرا تو میں روڈ پہ ہی گروں گا. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کون سا ایسا جو ہے وہ زمینیں بیچ کے جو ہے وہ کاروبار شروع کیا تھا، خود سے کمایا ہے. آج کی محل ہے بھائی، دوبارہ کما لیں گے. وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ دینے والا، اس نے پہلے بھی دیا دوبارہ بھی دے گا الحمدللہ. پھر میں کیونکہ جس میں میرا نقصان ہوا نا تو میں بڑے ایک اسٹریس سے گزرا. کیونکہ آپ کے پاس جو جمع پونجی لگ جاتی ہے نا ایسے ہی ہے، وہ بڑا آپ کو تکلیف دیتی ہے. کیونکہ حرام کی کمائی نہیں تھی، حلال کی تھی. حلال دکھتا ہے، حرام چلا جائے نہیں دکھتا کوئی نہیں، یار خلی ولی ہے. لیکن یہ جو ہے وہ تکلیف تھی. اس دوران میں بڑا ایک اسٹریس لیول پہ تھا کہ یار کیا کروں، دوبارہ پھر زیرو سے اسٹارٹ کرنا. اللہ نے اسٹرگل لکھی ہوئی تھی. کرتے 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 وہ کام چھوڑ کے میں نے پرنٹنگ کا کام خیر چل ہی رہا تھا. میں نے تھوڑا سا پاز لیا تھا، کمپنیز میں نے بھائی کو دے دی تھی. میں نے کہا تو جس ٹائم میں یہاں سے دوسرا بزنس اسٹیبلش ہوتا تھا تو یہ ادھر لے آؤں گا. کیونکہ میرا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلی کامیابی کا آپ کیا کرو گے، مطلب آپ پیسہ کما لو گے، ساری چیزیں کما لو گے، اکیلی کامیابی کرو گے کیا جب آپ کے پاس رشتے ہی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں اس دنیا میں اگر کوئی سب سے غریب بندہ ہے نا وہ جس کے پاس رشتے نہیں ہیں نا. ارے واہ، دنیا کا سب سے غریب بندہ وہ ہے جس کا کوئی اپنا نہ ہو. اپنا نہ ہو، مطلب اتنے سارے ہجوم میں آپ ارب پتی بھی ہیں ہاں تو آپ اپنی آنکھیں آپ کی متلاشی ہیں کہ میرا اپنا کون ہے، تو آپ نے اس کو کیا کرنا. میں نے کیونکہ الحمدللہ پیسوں کا عروج بھی دیکھا ہے، زوال بھی دیکھا ہے. کووڈ کے ٹائم مجھے نقصان ہوا، میں سوچ رہا تھا کیا کروں. کرتے 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 وہ سارے لنکس دوبارہ اڑے. میں نے اسٹرگل شروع کی دوبارہ. پھر مجھے ایک اندازہ تھا کہ آئی کین ڈو اٹ. اگر میں وہاں سے اٹھ کے یہاں پہ آ سکتا ہوں تو یہاں سے میں آگے کچھ بھی کر سکتا ہوں. بالکل ایسا الحمدللہ کی مہربانی رہی.
دبئی کا مجھے ایکسپوجر تھا, میں نے چیزیں یہاں پہ چیک کی ہوئی تھیں, کر کرا کے میں کووڈ کے فوراً بعد دبئی نکل آیا. صحیح ہے. دبئی جب آیا میں تو یہاں پہ اللہ کی مہربانی رہی, ویزا وغیرہ یہاں پہ جو لیتے ہیں, ویزے والے جنہوں نے مجھے ویزا دیا وہ بہت اچھے تھے, انہوں نے آج تک بڑا کوآپریٹ کیا میرے ساتھ, میں ان کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا. اور اس کے ساتھ میرے پاس فری لانس ویزا تھا. صحیح ہے. یہاں پر آ کے بھی میں نے کام پرنٹنگ کا ہی کیا. صحیح ہے. اس میں آپ کو چونکہ تجربہ تھا. اب دبئی جو ہے نا وہ تجربات کی جگہ نہیں ہے. میں یہاں پہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں نا ان کو یہ بات کہوں گا کہ آپ یہاں پر آ کے نئے نئے تجربات نہ کریں, آپ جس فیلڈ سے ہیں اس فیلڈ کو پریکٹیکلی یہاں پہ لے کر چلیں, کیونکہ پاکستان کی اسپیڈ ہو رہا ہے. صحیح ہے. دبئی کی اسپیڈ ہو رہا. صحیح ہے. ریئل 2024 جو ہے وہ دبئی میں چل رہا ہے. صحیح ہے. آئی تھنک غالباً 165 نیشنلٹی اگر کہہ لیں تو اتنی دنیا یہاں پر آ رہی ہے. ہاں جی, مور دین 200 جو ہے. مطلب میں نے ابھی تک 4 سال ہو گئے مجھے دبئی میں رہتے ہوئے, میں نے آج تک کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو کراس نیشنلٹی کا نہ ہو. ایسے ہی ہے. تو یہاں پر تجربات کی جگہ نہیں ہے. جس آپ فیلڈ سے ہیں, سافٹ ویئر انجینئر, آپ اپنی فیلڈ میں رہیں, ڈھونڈیں, ہارڈ ورک کریں, آپ مل جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ میرے جیسا بندہ اگر روڈ سے اٹھ کے کامیاب ہو سکتا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں آیا یہاں پہ, میں نے پرنٹنگ کا کام شروع کیا. وہ وہاں پر جو میں مہینے میں ارننگ کرتا تھا وہ تجربہ مجھے تھا. میں نے بڑی کمپنیز کو یہاں پہ ہاتھ ڈالا. صحیح ہے. اسٹارٹنگ میں تو خیر تھوڑا تھوڑا کیا, وہ جو مہینے میں مجھے بچتا تھا وہ مجھے دنوں میں بچنے لگ پڑا. وہ جو سارے کا سارا میرا فلا تھا نا, وہ جو میرا ایک نقصان تھا وہ میں نے 4-5 مہینے کے اندر پورا کر دیا. صحیح. دبئی ایک واحد ایسی جگہ ہے جو آپ کا ریئل ٹیلنٹ پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ دبئی کا ایک اسٹرکچر ایسا ہے نا, انہوں نے چھنٹی کر کے لوگ رکھے. وہ اینٹوں کی بھٹی ہوتی ہے نا, وہاں پہ وہ اینٹیں ہوتی ہیں جو بالکل ایسی ہوتی ہیں, ایسے ہی ہے, جن کے اندر عاجزی ہوتی ہے. اگر یہاں پہ آپ ارباب بن کے گھومیں گے تو آپ کچھ بھی نہیں کما سکتے. بالکل ایسے ہی. آپ جب ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں گے, آپ نے فیلڈ میں سیکھنا ہے, کرنا ہے, آپ کامیاب رہیں گے. میں نے یہاں پہ پرنٹنگ کا کام شروع کیا. الحمدللہ اللہ کی مہربانی رہی میرے پر, میں نے قرضے شرضے اتار دیے سارے. صحیح ہے. وہ یہاں پہ ساری چیزیں کلیئر ہوئیں. پرنٹنگ کا کام کرتے 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 پھر میں, کیونکہ یہاں پہ فری ہو گیا تھا, پاکستان میں یہاں سے پروجیکٹ پکڑتا تھا. پاکستان میں جتنے اسٹور تھے, ہیڈ آفیسز ادھر ہیں, یہاں پہ میٹنگ کر کے پاکستان میں کام کر دیتا تھا. بھائی دونوں وہاں پہ ہیں, پرنٹنگ کا کام چلا رہے ہیں. ایک کو ایک پروجیکٹ دے دیا, پھر لاہور کا, کراچی کا, ادھر ادھر کے جتنے بھی پروجیکٹ تھے وہ بھائی کو بھیج دیتا تھا. وہ ٹیم وغیرہ یہاں سے مینیج ہو جاتی ہے. ابھی تک الحمدللہ میں اسی پیٹرن پہ ہی چل رہا ہوں. ہیڈ آفیسز یہاں پہ ہیں, یہ ڈسٹرکٹ ڈیزائن میں. تو یہاں پہ میں ساری میٹنگس کر لیتا ہوں, وہاں پر میرا کام چلتا رہتا ہے.